अस्सलाम वालेकुम। झूठे खुदाओं को मानने वाले और झूठे खुदाओं की पूजा करने वाले, इन सब की ज़िंदगी का इन्हसार झूठों पर होता है कि वो झूठ कितने बोलते हैं। सुबह उठा हूँ तो 5-6 झूठों का मलगूबा जो था वो एक ट्रेंड के तौर पे चलाया जा रहा था। हुकूमत के सरपरस्तों और उनके सरपरस्तों की आगे जो तनख्वाह याफ्ता टीम है उनकी तरफ से, और उसमें से एक झूठ था, वो ये था कि जनाब रिकोडिक में वज़ीर आज़म ने $6 अरब कमा लिए। रिकोडिक का ट्रेजिडी क्या है, रिकोडिक का इशू क्या है, उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। लेकिन इससे बड़ा झूठ इस सदी के अंदर, 21वीं सदी का अब तक का इससे बड़ा झूठ हो ही कोई नहीं सकता। लेकिन चूंकि उनका ख्याल है कि वो झूठ बोले, मुसलसल बोले, बार बार बोले, और फिर उसको खुद ही सच कह के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन करके वलद्दाल्लीन पे जा गिरे। ठीक है, समझ तो आप गए होंगे। कहा गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने छक्का मार दिया और उन्होंने $6 अरब बचा लिया। अब रिकॉर्डिंग का इशू है क्या? रिकॉर्डिंग का इशू ये है, मैं पहले भी अपने वीलॉग में बयान कर चुका हूँ कि दुनिया की 2 कंपनियां हैं। एक एंडोफास्टा है जो कि चिली की कंपनी है। और चिली की कंपनी को क्यों इसमें लिया गया? क्योंकि दुनिया भर के अंदर कानकुनी की टेक्नोलॉजी और महारत में चिली नंबर 1 और वाहिद है अभी तक। कानकुनी की महारतें और टेक्नोलॉजी के अंदर ये उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है एज ए कंट्री। तो जहाँ पे भी कानकुनी होगी वहाँ पे चिली का जिक्र ज़रूर होगा, या फिर कानकुनी उस तरह हो जिस तरह हमारे पख्तून भाई कोयला निकालते हैं चकवाल में आके, तो वो किस तरह होता है। लेकिन जब भी आप कानकुनी की टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे आपको चिली की तरफ रुजू करना पड़ेगा। बाय द वे, ये 2004-2005 तक थी जब चाइना ने ये टेक्नोलॉजीज एक्वायर करके उनको डेवलप नहीं करना शुरू किया। अब चाइना उसको चिली से भी आगे ले गया हुआ है। लेकिन हमने ट्रेडिशनल सस्पेक्ट जो होता है उसके ऊपर इन्हिसार किया, और चिली की कंपनी और बैरिक गोल्ड जो थी वो अगरचे वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर भी और कनाडा के स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर भी लिस्टेड है। और जिस तरह हमारा OGDCL है वो अमेरिका में भी लिस्टेड है, लंदन में भी लिस्टेड है, यहाँ पे भी लिस्टेड है। तो वो वहाँ पे 3 और पता नहीं किन किन ममालिक में वो कंपनी लिस्टेड है। तो बैरिक गोल्ड ने और एंडोफास्टा ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया। उस जॉइंट वेंचर का नाम रखा गया टीदियान कॉपर कंपनी। टीदियान कॉपर कंपनी को हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिख के वो मुआहदा दे दिया। लेकिन इस्लामाबाद के पास एक शहर होता है जिसका नाम है रावलपिंडी। वहाँ पे बैठे बहुत बड़े बड़े पेट वालों को बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें शुरू हो गई। लिहाजा उन्होंने साजिश की और उस साजिश के अंदर शरीक किया उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को। वो इफ्तिखार चौधरी जिसके सामने एक नाम लिया गया था बंदे का, जो कि एक खातून के साथ, आज़ाद कश्मीर की कोई टीचर थी, उसके साथ ताल्लुक़ रखना चाहते थे एक साहब। उसने इनकार किया तो उसके हस्बैंड को, जो कि एक सब्ज़ी फरोश था, उसे कश्मीरी दहशतगर्द करार दे के गायब कर दिया गया। उस अफसर का नाम लिया गया तो मसूफ जो थे वो कोर्ट छोड़ के भाग गए। इफ्तिखार चौधरी साहब इतने के डरपोक आदमी थे। तो उस इफ्तिखार चौधरी की बात कर रहा हूँ। उसके लिए तो उनका नाम इतनी बड़ी बात थी कि जाके हुक्म आ जाए। तो वो फिर हुक्म आया जी, तो वो फिर उन्होंने किया जी, और उन्होंने वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत के अंदर टच नहीं कर सकती थी, उस एग्रीमेंट को उन्होंने उड़ा दिया। टीदियान कॉपर कंपनी जो थी, एज पर द एग्रीमेंट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल सालसी में चली गई, आलमी सालसी में चली गई, और वहाँ पे जाके उसने केस लड़ना शुरू किया। पाकिस्तान ने भी जवाब के अंदर अपने वकील भेजे और उन वकीलों ने वहाँ पे पूरा केस तैयार किया। जब केस बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे पहुँचा तो एक शख्स कहने लगा कि मैंने कहा हटाओ इन वकीलों को, ये क्या बेचते हैं। तो उस शख्स ने वकील तब्दील कर दिया। अब उस शख्स को कोई नहीं पूछ सकता, पाकिस्तान के अंदर कम अज कम आसमान के नीचे तो कोई नहीं पूछ सकता। उसने ऐन वक्त के ऊपर नए वकला नामजद कर दिए। नाल देखो भाई, वो कल ही अजय असद तूर नूं कुट के गए ने, तुहाडी मेहरबानी है सर। नहीं सर, सॉरी सर। तो लिहाजा जनाब वो उन्होंने वकला चेंज कर दिए। वकला चेंज करने के नतीजे के अंदर हम बुरी तरह वो केस हार गए, और वो केस अवार्ड हो गया, हमारे खिलाफ अवार्ड अनाउंस हो गया। अदालत आखिर तक ये कहती रही कि जनाब आप जो है वो आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन हमने
ٹی دیان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. لہذا نتیجے کے طور پہ جب ہم کیس ہارے تو عدالت نے کہا کہ حضور اب آپ نے اگر اپیل کرنی ہے تو آپ نے اس کا 1/4 جو ہے یعنی کہ $5.80 آئی ایم ایف سے ہم نے کتنے لیے؟ $6 ارب. یہاں پہ $6.5 جو تھا اس کی رقم انوالو ہے. اس کی 1/4 کا آپ بینک گارنٹی دیں گے. بینک گارنٹی جو صاحب تھوڑا بہت بینکنگ کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بینک گارنٹی جنریٹ کرنا اور ایک خود مختار ریاست کے لیے جنریٹ کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. فنانس ڈویژن کے ایک ڈپٹی سیکرٹری کا فون کسی لوکل یا عالمی انٹرنیشنل بینک غیر ملکی بینک کو چلا جائے ایک لیٹر لکھا ہوا اس کے سائن سے تو وہ بینک گارنٹی جنریٹ ہو جاتی ہے. حکومت چونکہ بہت سارے دوسرے کاموں میں مصروف تھی اور جس طرح دیگر ترجیحات کے کام نہیں کرتے, یہ وقت پہ LNG امپورٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے, ملک کے اندر تباہی پھیر دیتے ہیں. یہ وقت پہ پیٹرول امپورٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے, ملک میں تباہی پھیر دیتے ہیں. یہ وقت پہ چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتے, ملک کے اندر چینی کی قیمت 2.25 گنا کروا لیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے اس پہ بھی فیصلہ نہیں کیا. لہٰذا ہم نے اپیل فائل کی. انہوں نے کہا کہ بھائی جان گارنٹی کتنے جے, بینک گارنٹی کتنے جے. اسی آئمہ شائن کیتا ہمارے وکیل نے, انہوں نے کہا کہ اگلی سماعت پہ لے کے آنا. اگلی سماعت پہ ہم پھر خالی ہاتھ ٹر گئے کیونکہ شہزاد اکبر جو صرف ملک ریاض کی بلیک منی اٹھانے گیا ہوا تھا UK میں اور اس کے بغیر کوئی کام دنیا میں ہو نہیں سکتا. اعظم خان اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے کہ اس کو پتا ہوتا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے, تو لہٰذا وہ کام نہیں ہو سکا. انہوں نے ہماری اپیل اڑا کے ماری. اب ایوارڈ ہمارے خلاف ہو گیا, اپیل اڑا کے ماری. اب اگر یہ نارمل پروسیجر چلتا ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہ کمپنی جو تھی وہ پوچھتی پھری سب سے کہ جناب ان کے ایسٹس کون ہیں. انہوں نے کہا جی PIA کے تیار ہے, PIA کے تیار ہے. تو انہوں نے لیز پہ لیے ہوئے, ملکیت کسی اور کی ہے, انہوں نے کرائے پہ لیے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ جن سے کرائے پہ لیے انہوں نے ملائیشیا میں طیارہ روک بھی لیا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو. تو انہوں نے کیا کیا کہ جناب انہوں نے ایسٹ ڈھونڈنے شروع کیے اور میری ذاتی اطلاعات کے مطابق PIA کے اندر سے ان کو بتایا گیا اور اس کی باقاعدہ افزانہ وصول کیا گیا کہ جناب ہمارے جو PIA کے 2 ہوٹل ہیں, سبسکرائب ہوٹل فرانس اور روزویلٹ ہوٹل امریکہ, یہ ایک کمپنی کی ملکیت ہیں PIA ہولڈنگ لمیٹڈ کی, جو کہ برٹش ورجن آئی لینڈ, وہی برٹش ورجن آئی لینڈ یاد ہے نا, نیازی سروسز لمیٹڈ, وہی ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ رجسٹرڈ کمپنی کی ملکیت, فلیٹ بیچ کے ٹھیک ہے جمائمہ کے ذریعے پیسے بنی گالا میں خریدا, یہ وہ والا برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر ہم نے وہ ٹیکس بچانے کے لیے کمپنی رجسٹر کروا رکھی تھی. انہوں نے برٹش ورجن آئی لینڈ کے اندر جا کے جو تھا وہ کیس فائل کیا وہاں کے ہائی کورٹ کے سامنے کہ جناب یہ ہمارا ان کے خلاف دعویٰ ہے اور یہ یہاں پہ کمپنی ہے, ان کے اثاثے ہیں, ان کو ہمیں اٹیچ کرنے کی اجازت دی جائے. عدالت کا ٹرم اٹیچ بولی جاتی ہے. عدالت ایک حکم جاری کر دیتی ہے جس کے تحت آپ اس ایسٹ کو نہ بیچ سکتے ہیں نہ اس کی ہیئت تبدیل کر سکتے ہیں. ایسٹ وہ آپ کا ہی رہتا ہے اور آپ کی ہی پوزیشن میں رہتا ہے, لیکن عدالت اس کو محدود کر دیتی. ٹھیک ہے, اچھا جب یہ آرڈر ہوا تو اب عدالت نے وہاں پہ کیا کیا. اب ظاہر ہے کہ چھوٹا سا ورجن آئی لینڈ ہے جس کی پوری اکانومی اس بات پہ چلتی ہو کہ دنیا بھر کے پیسے آپ لے کے آئے اور یہاں پہ آپ لا کے رکھیں تو ہم آپ سے کوئی فائن نہیں لیں گے. اتنے سارے پھر ثاقب نثار ہی بیٹھے ہون گے یا عظمت سعید ہی بیٹھے ہون گے نا انہوں دی عدالتوں میں بولیاں لان بیٹھے ہون گے, تو وہ جج صاحب کو پیسے ویسے دلا کے انہوں نے ریسٹریننگ آرڈر لے لیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میں ایک بات ایڈیشنل عرض کرتا چلوں اضافی, کہ اگر یہ اس سپیڈ کے ساتھ کنٹینیو بھی کرتے ہیں تو 6 سے 8 سال چاہیے ٹی ڈی این کاپر کمپنی کو ہم سے یہ ہوٹل چھیننے کے لیے, کیونکہ اتنا لمبا اور ٹی ڈی ایس جسے کہنا چاہیے لیگل پروسیجر ہوتا ہے, اور اس بات کا ٹی ڈی این والوں کو علم ہے اگر یہ بات آگے کو چلتی. اچھا ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہمارے کچھ احباب نے, جرنلسٹ نے, تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اویلیبل جو ایڈریسز تھے ان کے اوپر 3 لیٹر بھیجے اور ان 3 لیٹر کا کوئی جواب نہیں آیا, تو جس کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ دے دیا, کیونکہ اس وقت PIA جو تھی وہ فتح ہو چکی تھی
اور ایئر مارشل ارشد ملک صاحب اس کے اوپر قابض ہو چکے تھے، فتح کا جھنڈا لہرا چکے تھے. تو اس لیے کیا ضرورت تھی اس طرح کا؟ وہ جو ملائیشیا میں جہاز ضبط ہوا تھا وہ بھی تو اس وجہ سے ضبط ہوا تھا نا کہ وقت کے اوپر آپ نے ان کو انٹیمیٹ نہیں کیا تھا. اور پھر ایروگنس تھی، ایروگنس مفتی تھی، ایروگنس اور صرف تواڈے میرے واسطے ایروگنس. ٹھیک ہے، وہ جناب جب ہم نے ان کو اپروچ کر لیا، ہمارے وکیل نے جا کے باقاعدہ وکالت نامہ جمع کروا دیا تو آرڈر وڈرا ہو گیا. تو کنی کی گل ہوئی بلا کہ صرف وکیل کلیا ہے. سردار جی نے کیا سی نا، لین کلیا ہے، انہوں نے صرف وکیل بھیجا ہے عدالت کے اندر یار، اور 6 ارب ڈالر بچا لیا یار. اللہ معافی دے، وہ خود تو ڈفر ہے ہی ہے، اس نے ایک پوری نسل جنریٹ کر دی ہے اس ملک کے اندر. اور صبح صبح پڑھ کے وہ دیکھ کے یار میرا طبیعت اتنی خراب ہوئی، میں پھر لمبی واک پہ نکل گیا باہر. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مائی صاحبہ بہت زیادہ تشویش میں مبتلا رہتی ہیں کہ لمبی واک پہ نہ جایا کریں ورنہ وہ آپ کو لمبی واک پہ لے جائیں گے، لیکن وہ میں گھر کے آس پاس ہی جو پارک ہے نا اس کے ارد گرد ہی میں نے ایک عدد اس غصے میں ایک عدد اضافی چکر لگایا. آپ نے نہیں لگانا. ان جہلا کی اس جہالت اور اس کی تبلیغ سے قطعاً متاثر نہیں ہونا. ان کا پیدائش بھی ایک جھوٹ کے نتیجے کے اندر ہوئی تھی، جو ان کی چھوڑے زیادہ ہو جائے گی. ان کی پیدائش، ان کی اس دنیا میں آمد ایک جھوٹ کے نتیجے میں ہوئی تھی. یہ اپنی ایک دنیا اور جنت کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، شداد کی جنت کے بعد نا عمران کی جنت وجود میں آ چکی ہے، اس میں زندہ ہے. ان کو نظر انداز کریں، ان کی حالت کے اوپر رحم کھاتے ہوئے. فیڈ بیک دیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.